رسول پاک کے مقدس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور قائد تحریک امان اللہ خان کی جود مسلسل کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے ہم وقت تیار ہوں گا۔ میں آج سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ اللہ وہ مانوس لیوا، وہ بدبخت لیوا آنے سے پہلے مجھے موت کی آغوش میں لے لے کہ میں آپ کی غیرت پہ، میں آپ کی حرمت میں، میں آپ کے وقار پہ ضعیف برابر بھی شریک کرنے کا باعث بنوں، اگر اضافہ کرنے کا باعث نہیں بنتا تو آپ کے وقار کو ضعیف برابر بھی سکھ پہنچانے کا باعث نہیں بنوں گا۔ اور کبھی وہ مانوس لمحہ اگر میرے قریب آنا اگر آپ نے دیکھا، میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ دعا کیجئے کہ اس مانوس لینے سے پہلے مر جاؤں۔ اگر خدا نہ خواستہ قدرتی فوت نہیں آتی اس مانوس لینے سے پہلے، آپ میں سے ہر غیرت پائیمان میرے ساتھی کو یہ حق ہے کہ اس مانوس لینے آنے سے پہلے اپنے پاک ہاتھوں کے ساتھ میرے ناپاک خون جو ہے ناپاک خون بننا چاہتا ہوگا، اس سے پہلے اس خون کو ناپاک بننے سے پہلے میری جان جو ہے میرے اس جسم سے نکالنے کے لیے اپنے مقدس ہاتھوں کے ساتھ مجھے شوٹ کرنے کا پورا حق ہے۔ میرے محترم تجھ کو ہمارا سلام، ہم تک پہنچ چکا آزادی کا پیغام، تختائے دار سے رکھ کے تمہیں دکھا دیا، ہوئے غرض مند کشمیر کو پھر سے جگا دیا۔ میں آخر میں یہ بات میں کہنا پہلے جا رہا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ بارش سے پہلے بات ہو جائے۔ آخر میں علی سوجل کے اپنے ان دوستوں کو، ان نوجوان دوستوں، مجھے احساس اب بہت شدت کے ساتھ اس علی سوجل کے ساتھ میری بہت حسین یادیں بھی ہیں، بہت تلخ یادیں بھی ہیں۔ ریاض کشمیری صاحب نے اشارے میں بات کی، میری سیاست جو ہے طلبہ سیاست سے لے کر آج تک کی سیاست میں، جہاں پورے جموں کشمیر کے میرے جو دوست احباب ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہاں علی سوجل کے میرے دوستوں کا شروع سے لے کر آج تک بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض دوست جو ہیں راستے میں اپنی استعداد کے مطابق ہی صبر کر سکے، ان کی استعداد راستے میں جواب دیں گی، مجھے ان سے کوئی گیلا شکوہ نہیں ہے، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن مشکل حالات میں میرے ان عزیزوں نے، یہ جو چھوٹے چھوٹے عزیز ہیں جو ابھی ٹین ایجر تھے، انہوں نے جس بلولے، جس سوریت کو، جس قومی غیرت کا مظاہرہ کیا، اس قومی غیرت نے میرے جذبوں کو جو ہے دوبالا کر کے رکھا ہے، اور میں ان اباب کو انتہائی انکسار کے ساتھ جو ہے ان کی اس مقدس جو ان کی جدوجہد ہے، جو بے غرض جدوجہد ہے، جو مسلطوں سے بالا جدوجہد ہے، جو آپ کو سب کے لیے جدوجہد ہے، اس جدوجہد پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ماضی کے جو تجربات ان کے اور میرے سامنے ہیں، ہمارے پہلے والے دوستوں کے، جہاں سے اور پورے جموں کشمیر سے، ان تجربات کی روشنی میں ہم نے اپنے نئے عمل کو جدید سائنسی خطوط پہ استوار کر کے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا، اور کہتے ہیں موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں ہے۔ میں آج چیئرمین ہوں نا، میں جو ہوں اس دریا کے اندر رہتے ہوئے ہوں، اس دریا سے ایک 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 قدم بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، میں زیرو ہوں۔ یہ بات ہم ساروں کو سمجھنی چاہیے۔ وہ ابتدائی سطح کا ہمارا کارکن ہے یا اوپرلی سطح کا لیڈر ہے کہ جو ہے طاقت ہے، عزت ہے، وہ احساس میں ہے، وہ اتفاق میں ہے، وہ ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے ہے، اور وہ جو اناپ پرستی ہے، وہ جو جات پسندی ہے، وہ جو خود نمائی ہے، یہ جو ہے وقار کی اور عزت کی قاتل ہے۔ ان بیماریوں کو اپنے قریب نہیں پٹکنے دینا، اور ان بیماریوں کو
اپنے قریب نہیں آنے دینا اور کوشش کرنی ہے اپنے دوسرے دوست آپ کو بھی ان بیماریوں سے پاک کیا جائے، ان بیماریوں سے دور کیا جائے۔ میں ایک بار پھر آپ ساروں کو جے کے ایلف کے کارکنان کو جو ایلی سوجن میں موجود تھے، جنہوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا، اور جہاں ایلی سوجن کے جو میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے تعلق نہیں رکھتے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لیے ہمدردی رکھتے، نظر خود مختار کشمیر کے لیے ہمدردی رکھتے، اور وہ جو ہمدردی نہیں بھی رکھتے لیکن انہوں نے ہمیں سنا، وہ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، پھر ایک لمبی دیر تک ہمیں سنتے رہے۔ میں ان ساروں کا دل کی اتھا کہہ رہی ہوں کہ ساتھ شکر گزار ہوں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے شکر گزار ہوں، اس امید کے ساتھ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ تک ہماری بات پہنچ جائے، یہ چیخ و پکار آپ تک ہماری پہنچ جائے۔ آپ بھی جو آج تک اس غیرت مندوں اور حریت پسندوں کے اس کارواں کا حصہ رہے ہیں، وہ کل اس حریت پسندوں کے کارواں کا حصہ بن جائے۔ میرے محترم باپ، میں آخر میں آپ سے معافی چاہتے ہوئے کہ اب یقیناً ہم نے موسم کو شکست دے دی، جب ہم نے موسم کو شکست دے دی تو معافی اس لیے چاہوں گا کہ میرے آپ کو کہتے ہیں کہ جہاں بارش میں کھڑا ہونے پہ وہ کیا تو آپ بھیگے، لیکن یہ ضروری اس لیے تھا کہ ایک عرصہ سے ہم تن آسانی کا شکار ہو جائے، ہوئے جا رہے ہیں۔ چلو آج اس تن آسانی کا جو ہے ایک وہ سلسل چلا رہا تھا، اس میں پہلی رکاوٹ ٹیلی سوجن میں ڈالی گئی کہ ہم بارش کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے اپنی بات کی، بھرپور انداز میں کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے بات سنی، اور یہی بات ہم اپنے دوسرے احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم نے مظاہرہ کرنا ہے، طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے جواب دینا۔ یہ جو قومی خزانے سے یہ ہوا، ٹھیک برابر خود نہیں دینا ہے، کتنا ٹائم بعد دینا ہے، اس سے پہلے بہت سارے کام کرنا، اسے میں یہ آپ سے ایک دو اسٹیپ انشاءاللہ، ایک دو جو باتیں